इस दफ़ा हमने मार्का हक जीत लिया था। इन तीनों मैदानों में बहुत पीछे है, लेकिन इसका लोगों को कोई अदराक ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है मुनज़्ज़म होकर आवाज़ उठाई जाए। क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि ये मुश्किल काम है, ये हमारी ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। तो ऐसी कौम कैसे तरक्की करेगी? अपनी ज़ात तक महदूद है जो लोगों की सोच है, तो ये इंतहा है बेहिस्सी की। तो इस साल भी 14 अगस्त आया और गुजर गया, और इस साल फ़र्क ये था कि लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से और बहुत ही ज़्यादा जज्बे से मनाया, क्योंकि इस दफ़ा हमने मार्का हक जीत लिया था और इस पे बहुत ज़्यादा बात भी हुई, और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह भी शेयर हुई और लोग खुश थे, जोश व खरोश था। ये पहली दफ़ा थी कि हमने भारत को न सिर्फ फ़ौजी मैदान में शिकस्त दी, बल्कि सफारती मैदान में भी भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। मुझे याद नहीं कि तारीख़ में कभी भारत इतना तन्हा हुआ हो, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन साथ साथ 14 अगस्त जो है वो हमारे लिए एक गौर व फिक्र करने का, सोचने का भी एक मौका होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि जंग के मैदान में तो हमने मार्का मार लिया, लेकिन हम बाकी चीज़ों में क्यों पीछे हैं? मतलब हम अगर पाकिस्तान की स्टैंडिंग देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि बिल्कुल ही एक बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी कौम की खुशहाली को या उसकी तरक्की को नापने का, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो कि बहुत ही बेसिक है। मतलब इसमें आप तालीम को देखते हैं, सेहत के निज़ाम को देखते हैं, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को, या आप समझ लें उनकी जो आमदनी होती है, उनकी जो बाइंग पावर होती है, उसको देखते हैं। तो इसमें तो पाकिस्तान इन तीनों मैदानों में बहुत पीछे है। पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है बल्कि वो पहले से कम होती चली जा रही है। पहले अगर हम मिडिल इनकम मुल्कों में आते थे, तो अब हम लो इनकम कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं। मतलब वो मुल्क जो सबसे नीचे हैं आमदनी के हिसाब से, या इन तमाम जो क्राइटेरिया मैंने बताया इसके हिसाब से। तो ये हमारे लिए गौर व फिक्र की बात है। तो बात ये है कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ज़ाहिर है कि रियासत की नाकामी तो है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह लोगों की बेहिस्सी है, लोगों की सियासत से कम्प्लीटली ला इल्म होने की ये अलामत है। एक बहुत बड़ी वजह लोगों में सियासी शऊर का फुकदान है। तो इन सब चीज़ों पे आपको सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ इससे मुतासिर हो रही हैं। तो मुझे इस तमाम जोश व खरोश को देख के मुझे ये समझ आई कि पाकिस्तान में लोगों को फ़िक्र ही नहीं है इन चीज़ों की। मतलब वो इन चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं देते, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तालीम का निज़ाम क्या है यहाँ पे। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे लोग गंदे पानी से मर रहे हैं, लोगों के पास इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत ज़्यादा हो रही है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनकी बला से। वो जिस स्कूल में जा रहे हैं, अगर उसकी इमारत टूटी फूटी है, वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, तो वो बजाय इसके कि वो उस पर आवाज़ उठाएं या बात करें, वो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल के तो किसी काम पे लगा देते हैं जहाँ पे कि उसको 4 पैसे मिलने शुरू हो जाएं, चाहे बच्चा जो है वो तमाम उम्र जाहिल रहे। मैं समझती हूँ किसी कौम की तरक्की की बुनियादी जो वजह होती है, वो ये 3-4 जो मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स हैं, इसकी ये उसकी वजह होती है। लेकिन इसका लोगों को कोई अदराक ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है, ना वो इस बात पे सोचते हैं। अगर नौजवान बेरोजगार हैं तो वो मिन्नत समाजत कर लेंगे, किसी की सिफारिश ढूंढेंगे, रिश्वत तक दे देंगे, और फिर भी काम ना चला तो वो चुप होके इसको अपनी तकदीर समझ के चुप होके बैठ जाएंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, बस रोते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, लेकिन ये कि हिम्मत नहीं करेंगे कि इस मसले पर मुनज़्ज़म होकर आवाज़ उठाई जाए। और ये क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि ये मुश्किल काम है। हम हर काम के लिए आसानी ढूंढते हैं। हम समझते हैं कि हर काम जो है वो फ़ौरन हो जाए, बस मैं कहूँ और हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि खुदा की रज़ा ही नहीं थी कि ये काम हो, तो हम बस चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर खुदा की मर्ज़ी होती तो ये काम हो जाता। तो हम हर चीज़ में गैबी मदद ढूंढते हैं, हम हर चीज़ में मुआज़े ढूंढते हैं, हम हर चीज़ में कोई सहूलतकारी ढूंढते हैं। तो आप बुरा ना माने मेरी बात का, लेकिन ये हमारे ईमान की मजबूती की नहीं, बल्कि ये हमारी ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। ये हमारी अपनी काहिली की निशानी है, हमारी अपनी सुस्ती की निशानी है कि हम ये ऐसा सोचते हैं। तो खुदा ने तो ये कभी भी नहीं कहा कि बस तुम दुआएं मांगते रहो, मुसल्ले पे बैठे रहो, गैबी मदद का इंतज़ार करते रहो। असल में बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि सियासत क्या होती है। मतलब सियासत तो आपके मसले हल करने का नाम है ना, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने का नाम है। और फिर वो हल कैसे होते हैं वो आप
ان لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں جن کو آپ منتخب کرتے ہیں، یہ اس کا نام ہے. لیکن آپ تو سیاست کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ جلسے جلوسوں کا نام ہے. تو آپ کے لیے اچھا اور نیک سیاستدان کون ہوتا ہے؟ عام طور سے لوگوں کے لیے وہ سیاستدان جو ہے اچھا ہوتا ہے جو ان کو راشن دے دے، جو کوئی خیراتی کام کرا دے، بس اس کے پیچھے پھرتے ہیں، اس کو نیکی کا تمغہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. وہ اگر ان کے گھروں میں آ جائے کبھی کسی کی شادی میں، کسی کی غمی میں، تو اس کو یہ بہت ہی ہمدرد سمجھتے ہیں اور بہت ہی اس کو بڑا انسان سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود ایک عام انسان کے گھر میں گیا، تو اس کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یا پھر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، تھانے کچہری کا کسی نے کام کرا دیا، کسی نے بے روزگار کو کسی نے کہیں پہ ایک کام پہ لگا دیا، بھرتی کرا دیا، چاہے وہ منیمم ویج بھی وہاں پہ نہ ملتی ہو، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو جا کے ووٹ دے دیتے ہیں. کوئی آپ کے تھانے کچہری کا کام کر دے، بس ان چیزوں پہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کام ہے سیاستدانوں کا اور یہی سیاست ہے، اور ان کا بس اتنا سا ہی حق ہے کہ وہ ان کے یہ کام ہو جائیں. ان کو نہ اپنے پورے حقوق کا معلوم ہے، نہ ان کو ان کی سوچ بڑی ہے، نہ ان کی ویژن بڑی ہے. تو ایسی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا یا سنا کہ لوگوں نے جب کوئی سیاستدان الیکشن کے دوران ہی جب کوئی کسی علاقے میں جاتا ہے، تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا ہو کہ اس ملک میں جو اتنی غربت ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ یہاں پہ جو بے روزگاری ہے، جو ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کے بھی ان کو جاب نہیں مل رہا، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ نوکریوں کے لیے پلان، یہ نہیں کہ میرے لیے کیا نوکری ہے، مجھے کیسے جاب دلائیں گے، بلکہ یہ ہو کہ آپ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کیا پلان بنائیں گے کہ کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہو. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، بس ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس میرے بچے کا علاج ہو جائے، میرے خاندان کو سہولت ہو، میرے لیے تعلیم اچھی ہو. یہی سوال ہیں لوگوں کے، بس صرف اپنی ذات تک محدود ہے جو لوگوں کی سوچ ہے، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور پھر یہ کہ جو سیاستدان ان سے جھوٹے سچے وعدے کر کے ووٹ لے لیتا ہے، تو وہ اس کے مڑ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے تو فلاں وعدہ کیا تھا، آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، تو یہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ اس پہ نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، نہ کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. اور اگر وہ ان کو اپنے آفس میں نہیں گھسنے دیتا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس بڑے لوگوں کا تو یہی طریقہ ہوتا ہے، ہم کیسے گھسیں گے کسی بڑے آفس میں، اور اس پہ پھر یہ منہ اٹھا کے واپس چلے آتے ہیں اور پھر شکایتیں لگاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس جنگ میں پاکستان کو نیچا دیکھنا پڑتا تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے واویلا مچتا، کتنا شور مچتا، کتنی تنقید ہوتی فوج پہ، کتنے ہم شرمندہ ہوتے، کتنے ہم بھارت کے سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوتا. اور اس میں تو پی ٹی آئی کے وارے نیارے ہو جاتے، ان کو تو موقع مل جاتا اپنی بکواس کرنے کا، ان کو موقع مل جاتا کہ وہ فوج کو مزید گالیاں دیں یا گندا کریں. لیکن ہم سیاستدانوں سے کبھی یہ نہیں پوچھتے، ہم نہیں پوچھتے کہ اس ملک میں غربت کتنی ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا، انہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں، انہوں نے قانون بنانے ہیں. ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ ہمارے 3 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جا رہے، وہ اس پہ ہم واویلا نہیں مچاتے، اس پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، اس پہ ہمارا سر نہیں شرم سے جھک جاتا. ہمارے لوگ گندا پانی پی کے مر جاتے ہیں، ان کو علاج کی سہولیات نہیں ملتی، وہ سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہونے سے مر جاتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں اٹھتی، اس پہ ہمیں نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہ انتہا ہے بے حسی کی. تو افسوس یہ ہے کہ اس پہ تو میڈیا بھی بات نہیں کرتا، اس پہ کوئی اینکرز بھی بات نہیں کرتے، سیاستدان تو خیر کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو اگر یہ بات کریں گے تو پھر ان کو تو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، تو وہ تو نہیں کرتے. اور لوگ جو ہیں وہ بھی بس آنکھیں بند کیے چل رہے ہیں اس کے پیچھے. بلکہ اگر کوئی اس پہ بات کرتا بھی ہے تو اس کی بات کو سنا ہی نہیں جاتا، اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی جنگ و جدل کی بات کرے، کوئی سنسنی خیز بات کرے، کوئی ناچ گانے کی بات کرے، کوئی مزاحیہ تفریحی بات کرے، تو اس پہ لوگ جو ہے واہ واہ کرتے ہیں. اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ تو اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ ویڈیوز تو وائرل ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو اس نظام کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو سیاسی شعور دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آپ بات نہیں سنتے، ان کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں. تو پھر تو آپ کا یہی حال ہونا ہی ہے نا. لوگ بس زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی شکایتیں لگا دیتے ہیں، اپنے علاقے کے جو بھی کام نہیں ہوئے یا جو بھی وہاں پہ
پرابلمس ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے شیئر کر لیتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر منظم نہیں ہوتے، آپس میں مل بیٹھ کے بات نہیں کرتے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے، یا لوگ کیونکہ اب تو برابری پارٹی کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اصل میں سڑکوں پر نکلنے سے، شور کرنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے تو یہ نظام صحیح نہیں ہوگا نہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت کا اصل مطلب کیا ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ لا علم لوگوں سے، جاہل لوگوں سے، سیاسی طور پہ بالکل بے شعور ہونے ان لوگوں سے نہیں چل سکتی۔ اس کے لیے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو معیشت کے بارے میں، نظام کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے پورے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایک شہری ہونے کے ناطے سے آپ کے کیا حقوق کیا ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داریاں بھی کیا ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ 14 اگست تو ہم نے منا لیا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے منایا اور ہم نے مارکہ حق کو سیلیبریٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک مارکہ حق جیتنے سے تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی نا، یہ بڑھتی ہیں لوگوں کی اجتماعی قوت سے، اجتماعی شعور سے، اجتماعی سیاسی شعور سے، اور یہ بڑھتی ہیں جب لوگوں کو اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے سیاستدانوں کو، تو وہ ان ناکامیوں کی ذمہ داری سیاستدانوں پر تو ڈالتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخر میں فیصلہ تو آپ کا ہے، فیصلہ لوگوں کا ہے، سیاستدانوں کا نہیں ہے، فوج کا نہیں ہے، آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔